بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 75۔ مسافر کی دعا قبول ہو گئی۔ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بندے کی زندگی میں متعدد ایسے واقعات ہیں کہ ادھر اللہ سے دعا کی اور اسے فوراً ہی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ اس مضمون کے سامعین کے ساتھ بھی زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ ان کی دعا فوراً قبول ہوئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رنج و غم دور کر دیے ہوں گے۔ حدیث شریف کے مطابق مسافر کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس واقعے کو آج کم و بیش 13-14 سال گزر چکے ہیں، یعنی 1997-98 کی بات ہے کہ دارالسلام نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ علماء کرام کی ایک ٹیم نے مولانا ابو الاشبال ساکن مکہ مکرمہ کی قیادت میں تفسیر ابن کثیر کو مختصر کیا، جس پر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے نظر ثانی کی تھی۔ اس تفسیر کو ایک جلد میں شائع کرنا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ اسے اٹلی سے شائع کیا جائے گا۔ یہ دور ایسا تھا کہ جب دارالسلام بے حد ترقی کر رہا تھا۔ میں کم و بیش ہر دوسرے تیسرے مہینے اٹلی جاتا، وہاں کاموں کو سپروائزر کرتا، 4-5 دن قیام ہوتا اور بہت سارے کاموں کو آگے بڑھا کر واپس آ جاتا۔ اٹلی والوں کے لیے عربی کتابوں کو شائع کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ لیگو پرنٹنگ پریس کا مینیجر مسٹر مارو میرے ساتھ بڑی عزت اور احترام سے پیش آتا۔ میں جو بھی کام لے کر جاتا اسے بڑی اہمیت دیتا اور اسے بہت جلد پرنٹ کر دیتا۔ اب آپ اسے حد سے زیادہ بھروسہ کہہ لیں کہ میں نے اٹلی جانے سے پہلے مارو کو نئے منصوبے سے خبردار نہ کیا کہ ہمیں ریاض میں گورنمنٹ کے ایک ادارے سے اس تفسیر کا 3000 نسخوں کا آرڈر مل گیا ہے اور ان کی شرط تھی کہ صرف 2 ماہ کے اندر اسے شائع کر کے مہیا کرنا ہے۔ عام حالات میں تو یہ معمولی بات تھی۔ اٹلی والوں کے ذریعے یہ تفسیر 2 دن کے اندر چھپ جانا تھی۔ میں نے بیروت سے فلمیں بنوائیں اور اٹلی جا پہنچا۔ مارو کو جب میں نے اس نئے منصوبے اور ٹائم فریم کے بارے میں بتایا تو اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مسٹر مجاہد، سوری، ان دنوں ہم نہایت مصروف ہیں، ہمارے پاس بہت سے ضروری اور فوری نوعیت کے کام ہیں، ہم اس وقت کوئی نیا کام اول تو قبول نہیں کریں گے اور اگر کر لیا تو کئی ماہ کے بعد دے سکیں گے۔ میرے لیے یہ بالکل انوکھی اور پریشان کرنے والی بات تھی۔ میں اس صورتحال پر بہت سٹ پٹایا۔ میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ اگر ہم نے وقت مقررہ پر کتاب سپلائی نہ کی تو ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور ادارے کے ساتھ اس کی ساکھ بھی متاثر ہوگی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور کہنے لگا، سوری سر، میں مجبور ہوں۔ اگلی رات میرے لیے بہت مشکل تھی۔ میں اس خلاف امید واقعے پر خاصا غمگین تھا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اس بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرنے کا فیصلہ کیا جہاں ساری دنیا کے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رات کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ میں نے اپنے رب سے گزارش کی، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں مسافر ہوں اور مسافر کی دعا آپ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ، کوئی ایسی صورت بن جائے کہ تفسیر اپنے وقت پر چھپ جائے۔ دعاؤں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ میری اس پریشانی میں مسٹر مارو بھی شریک تھا۔ وہ میرے ساتھ مکمل تعاون کا خواہاں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکے؟ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، ہاں، ایک شخص ہے اور اس کا نام ہے اولو واٹو۔ یہ اس کمپنی کا مالک ہے اور یہی شخص شیڈیول میں تبدیلی کا مجاز ہے۔ میری اس سے ایک مرتبہ پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ یہ شخص سال میں 2 یا 3 مرتبہ پرنٹنگ پریس میں آتا تھا۔ اس کا اپنا ہوائی جہاز تھا، خود ہی پائلٹ تھا، کتنی ہی کمپنیوں کا مالک تھا۔ میں نے پوچھا، وہ کب آئے گا؟ اس کا کوئی پروگرام ہمارے علم میں نہیں ہوتا، نہیں ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں، مارو نے یہ جواب دے دیا۔ اس پریس میں ہمارے کتنے ہی کام ان دنوں ہو رہے تھے۔ میں صبح سے شام تک پریس میں رہتا اور پروف چیک کر کے ان کی منظوری دیتا رہتا۔ میرا قیام ابھی 2 دن باقی تھا۔ مارو مجھے صبح سویرے میرے ہوٹل سے لے لیتا تھا۔
اگلے روز صبح سویرے آیا تو مجھے کہنے لگا، مسٹر مجاہد، تمہارے لیے میرے پاس ایک سرپرائز نیوز ہے۔ وہ کیا؟ مسٹر اولوواٹو آج ہمارے ہاں آ رہے ہیں۔ اس نے کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے۔ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ تو پھر ملاقات کی کوئی صورت؟ اس نے معذرت کر لی کہ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، پھر بھی کوشش کریں گے کہ کسی صورت ملاقات ہو جائے۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے آ رہا ہے، اس کا شیڈیول بڑا ہی مصروفیت والا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جب اللہ اسے لے آیا ہے تو ملاقات بھی ہو ہی جائے گی۔ محترم حضرات، میرے رب نے میری دعا قبول کر لی تھی۔ وہ لمبی کہانی ہے کہ اس سے ملاقات کیسے ہوئی اور کیا بات چیت ہوئی، اس کی تفصیل میں اپنی کتاب سنہری یادوں میں ذکر کر رہا ہوں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ہم نے کھڑے کھڑے ایک لمبی میٹنگ کی۔ اس نے مسٹر مارو کو بلوایا اور کہنے لگا، مسٹر مجاہد ہمارے لیے اہم کسٹمر ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تم اپنے شیڈیول میں جیسے بھی ہو تبدیلی کرو اور اس کا کام پہلے کر دو۔ مارو پہلے ہی یہی چاہتا تھا۔ اس طرح الحمدللہ ہماری تفسیر وقت مقررہ پر ریاض پہنچ